اور ہمیشہ یاد رکھنا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک تمہارا یقین مضبوط اپنے اللہ سے رہے گا، انشاءاللہ انسان کبھی بھی ہار نہیں مان سکتا۔ انسان کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو جائے۔ ارے ناکامی آپ جانتے ہو ناکام کس کو کہی جاتی ہے؟ ناکامی کس چیز کو کہتے ہیں آپ جانتے ہو؟ آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ ناکامی کیا ہوتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ ناکامی وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے بندہ ناکام ہو جائے۔ آپ اس بات کے بارے میں ہمیشہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا کر رکھنا، ہمیشہ اس بات کو اپنے دماغ میں ایڈ کر لینا کہ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا ہے کہ جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرا سانس آ رہا ہے، تب تک میرے پاس موقع ہے۔ میں چاہوں کامیاب ہو سکتا ہوں، جب چاہوں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اب بندہ دنیا میں دیکھتا ہے کہ بھائی میں تو یار ناکام ہو گیا، میں ہار گیا۔ میرے دوست تیرے پاس موقع ہے، ابھی ہارا نہیں ہے۔ ہار تو وہ گیا ہے جو اپنی قبروں میں سو گئے ہیں۔ ہاں، ہار تو اس دنیا سے تو وہ ہار گئے ہیں۔ ارے ہم تھوڑی آ رہے ہیں، ابھی تو ہم زندہ ہیں، اس دنیا موجود ہیں۔ جب تک اس دنیا میں ہم موجود ہیں ہمارے پاس موقع ہی موقع ہیں۔ اللہ کی قسم ایک بار ہم سب کی آنکھ مچ گئیں، پھر موقع نہیں ہے۔ وہ جو قبروں میں لیٹ گئے ہیں، اب اگر انہوں نے زندگی اچھی گزاری ہے، ایمان کی موت ان کو نصیب ہوئی ہے، وہ اللہ کی قسم کامیاب ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اللہ انشاءاللہ کامیاب کرے گا ان سب کو۔ اگر وہ بے ایمان کی زندگی گزار کر گئے ہیں، بغیر ایمان کی، اور ان کی اس حال میں موت آئی ہے، اب وہ ناکام ہے، اب ان کے پاس موقع نہیں ہے۔ اب انہوں نے اللہ کو ناراض کر زندگی گزار دی، اب موقع نہیں ہے۔ میرے دوستو بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس دنیا کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے، کس طرح اس میں ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ ارے ہم پاگل نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، ہمیں سمجھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح گزارنی ہے۔ اس دنیا کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، گھر مکان ہے، تو آپ دنیا کے سب سے حسین و ترین، سب سے افضل بہترین انسان ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ سمجھتے ہو؟ آپ کی دنیا کی پریشانی صرف یہ ہے کہ آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جا، ہے یا نا؟ آپ کی دنیاوی پریشانی بس یہ ہے کہ آپ کے پاس مال آ جائے، دنیا کی پریشانی ختم، ٹھیک ہے نا؟ مال بھی اللہ دینے والا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے کیا مشکل ہے، اللہ دینے والے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے پاس موقع ہیں۔ اگر آپ ایک بار نہیں 1000 بار بھی فیل ہو جاؤ، اگر آپ 1000 بار نہیں 1,00,000 بار بھی فیل ہو جاؤ، جب تک آپ زندہ ہو آپ کے پاس موقع ہیں۔ آپ ٹرائی کرو، پھر ٹرائی کرو۔ ارے دنیا میں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، آپ کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، اپنے اللہ کی طرف آنا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کا نافرمان بھی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کا فرما بردار بھی زندگی گزار رہا ہے، اور آپ دیکھو بے وقوف نہ بنو، نہ سمجھ نہ بنو۔ ارے غور تو کرو جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب میں تم کو صحیح سے سمجھاؤں گا تو تم سمجھو گے نہیں، ایک مثال کے ذریعے بات اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیے دو بندے، ایک اللہ کے حکم پر زندگی گزار رہا ہے اور ایک اللہ کے حکم کے خلاف، یعنی ایک دنیا کو حاصل کر رہا ہے اور ایک آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جو آخرت کی فکر کر رہا ہے، کیا یہ بندہ ناکام ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے؟ کیا اس کے ماں باپ اس سے پیار نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے بیوی بچے بدصورت ہیں، خوبصورت نہیں ہیں؟ کیا اس کے بیوی بچے اچھے نہیں ہیں؟ کیا اس کے ماں باپ اس سے پیار محبت کا اظہار نہیں کرتے، اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے ہیں؟ یا اس کی زندگی میں چین سکون نہیں ہے؟ جو اللہ کے حکم پر زندگی گزار رہا ہے، یا لوگ اس سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے؟ کیا سوچتے ہو جب سارے کام اس کے بھی ایسے ہو رہے ہیں جیسے تمہارے ہو رہے ہیں، اور ایسے تمہارے ہو رہے ہیں جیسے اس کے ہو رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے اس نے ظاہر اور باطن دونوں کو اپنا رکھا ہے، وہ دنیا کو بھی کما رہا ہے اور آخرت کو بھی کما رہا ہے، اور ایک یہ ہے جو صرف ظاہر ہے، جو دکھ رہا ہے،
جو اس کے سامنے ہے وہ بس اس کی تیاری کر رہا ہے کہ بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، نادان پنا ہے، دونوں کی زندگی گزر رہی ہے، بس ایک پاگلوں کی طرح گزار رہا ہے اور ایک سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ سانسیں اس کی بھی چل رہی ہیں، سانسیں اس کی بھی چل رہی ہیں، کام اس کا بھی ہو رہا ہے، کام اس کا بھی ہو رہا ہے، بیوی بچے اس کے بھی ہیں، بیوی بچے اس کے بھی ہیں، بس یہ اپنے اللہ کے حکم کو پورے کرتا ہے، یہ نمازیں ادا کرتا ہے، یہ اپنے اللہ کے گھر میں آتا ہے، یہ اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، یہ اپنے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، بس یہ اس چیز سے غافل ہے، اس چیز سے محروم ہے، اپنے اللہ کے حکموں سے دور ہے، اپنے اللہ کے سجدوں سے دور ہے، اپنے اللہ کی نمازوں سے دور ہے، اپنے اللہ کے گھر سے دور ہے، بس یہ زندگی میں لگا رہا، دنیا کو کماتا رہا کماتا رہا کماتا رہا، اور اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہی۔ یہ سجدوں سے محروم ہو گیا، اس کو تھکن چڑھی یہ سو گیا، اس کو تھکن چڑھی یہ بھی سو گیا، لیکن اس نے اپنا وقت نکالا اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو؟ اب اگر میں آپ سے کہوں، اب آپ مجھے بتائیے ان دونوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ مجھے بتاؤ آپ۔ ایک دنیا کو حاصل کرنے میں لگ رہا ہے اور دوسرا دنیا بھی حاصل کر رہا ہے اور آخرت بھی حاصل کر رہا ہے، تو ان میں افضل کون ہوا؟ کیا بولا؟ جو دونوں کر رہے ہیں، دونوں کر رہے۔ جب یہ افضل ہے جو دونوں کر رہا ہے، تو پھر ہم کیوں دونوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں بے وقوف بن کر لگ رہے ہیں؟ میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا حاصل کرو، اللہ کی قسم دنیا بھی اللہ ہی دے گا، دنیا بھی اللہ ہی کے حکم سے آپ کو ملے گی۔ آپ جس چیز کی طرف جاؤ گے اللہ آپ کو وہی دے گا، آپ جو اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو وہی دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کس کے لیے کمی ہے؟ اللہ کس کو دینے سے محتاج ہے؟ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، بے نیاز ہے، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا، اس کو کسی سے لے کر دینا نہیں پڑتا۔ ہاں جیسا ہم ہیں، اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگے تو ہمیں وہ ریٹرن کرنی پڑتی ہے، واپسی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ خود مالک ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے بندو، ہم کہاں غافلوں والی زندگی گزر رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کا گھر نہیں چل رہا ہے، میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، اس بات کے بارے میں تھوڑا غور دو کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہے ہیں، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، لوگ آپ پر جادو ٹونا کراتے ہیں، آپ کو تعویذ گنڈے میں پڑاتے ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے حالات برے چل رہے ہیں۔ اب میرے دوستو ایک بات تو بتاؤ، آپ کو یقین ہے یا نہ ہے کہ تمہارا مالک کون ہے؟ اس دنیا کا مالک کون ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ کون ہے ہم سب کا مالک؟ بتاؤ۔ اللہ۔ ہم سب کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر غور تو کرو، ہم اللہ سے مانگیں گے، کیا اللہ انہوں کو دور نہیں کرے گا؟ اللہ ہمارے کاروبار اچھے نہیں کر سکتا ہے کیا؟ بتاؤ بھائی، رزق کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مانگو اللہ سے، راضی کرو اللہ تعالیٰ کو۔ جیسے ایک گھر کا بڑا ہوتا ہے ہمارا باپ، سمجھتے ہو؟ ہمارا باپ، اگر باپ نہیں تو پھر ہماری ماں، اگر ماں نہیں تو پھر ہمارا بڑا بھائی۔ ایک گھر کا ذمہ دار بڑا ہوتا ہے، جس سے چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ ان حاجتوں کو پورا کرتا ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم اس بڑے سے نہیں مانگیں گے تو ہم پریشان ہو کر گھومیں گے، ہم خود تلاش کریں گے، لیکن ہمیں پھر بھی ملے گا بڑوں کے ذریعے سے ہی۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، اور جو ہمارا سب سے بڑا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہاں، یہ ان کے ذریعے ہمارے اسباب بنتے ہیں، جو اسبابوں کا بنانے والا ہے۔ ہم اس دنیا میں ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو زندگی کا دینے والا ہے۔ ہم اس میں اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، جو رزق کو ہمارے پاس پہنچانے والا ہے، ہمارے لیے رزق بنانے والا ہے، ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہم اس اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں جبھی تو چیزیں ملیں گی، ہم اس اللہ سے کہیں گے، وہ تبھی تو ہماری پرابلمز کو دور کرے گا، تبھی تو ہماری باتوں کو سنے گا۔ اب ہم بس امید لگائے بیٹھے رہیں، اللہ سے مانگے نہیں، ایسے تو گونگے کو بھی بھیک نہیں ملنے کی ہے۔ سمجھتے ہو یا نا؟ ایسے تو گونگے کو بھی بھیک نہیں ملنے کی ہے۔ اب کوئی بھیکاری، کسی کو کیا پتہ ہے بھیکاری بس بیٹھ جائے، گونگا ہے، بولے گا نہیں، نہ ہاتھ ہلانا، پیر ہلانا، اشارے کرنا، اس کے بارے میں سوچ کہ کوئی اس کی مدد کرے تو لوگ کیسے مدد کر دیں گے؟ اور وہ تو اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، وہ ایسا اللہ ہے جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بھی جانتا ہے جو بندہ سوچ رہا ہے، جو سوچ کر بیٹھا ہے، جو سوچنے والا ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔